آج پیراڈائز ورلڈ میں ہم آپ کو لے جا رہے ہیں 1400 سال پہلے، اور اس دور میں جہاں زمین پر انصاف نازل ہوتا تھا، جہاں خلیفہ وقت راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے تھے اور دن میں عدل کا پرچم بلند رکھتے تھے۔ میں بات کر رہی ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم دور خلافت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد سن 11 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ کا انتخاب صحابہ کرام کے مشورے سے ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام ایک مضبوط سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکمران منتخب کیا جو حق اور عدل کی علامت بن گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا کہ دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ آپ کے دور میں کوئی طاقتور کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مصر کے گورنر کے بیٹے کی شکایت کی کہ اس نے اسے ناحق مارا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو مدینے بلایا اور مظلوم کو اجازت دی کہ وہ گورنر کے بیٹے کو ویسا ہی بدلہ دے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف، جہاں امیر و غریب سب برابر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت بے حد وسعت اختیار کر گئی۔ عراق، شام، مصر اور ایران سب اسلام کے زیر نگیں آ گئے۔ لیکن یہ فتوحات تلوار سے زیادہ عدل، اخلاق اور کردار سے ہوئیں۔ اور اگر میں یہاں نظام حکومت کی بات کروں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منظم ریاستی نظام قائم کیا، بیت المال کا قیام کیا، عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، مردم شماری، پھر تنخواہیں مقرر کرنا اور پولیس کا نظام، ڈاک کا نظام، یہ سب کچھ آج کی جدید حکومتوں سے صدیوں پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ خود کے لیے کوئی محل نہیں بنایا، سادہ کپڑے، معمولی کھانا، اور راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ یہاں ایک واقعہ ہے بہت مشہور کہ ایک رات ایک عورت کے پاس گئے جو بچوں کو پانی میں پتھر ڈال کر کھانا پکانے کا بہانہ کر رہی تھی۔ جب آپ وہاں سے گزرے اور آپ نے سنا تو آپ نے اس عورت کی مدد کے لیے اس کے پاس گئے۔ حضرت عمر فاروق نے خود کندھے پر آٹا اٹھایا اور اس کے گھر کھانا پہنچایا۔ یہ آپ کا انصاف تھا، اور یہ اپنی عوام، اپنے لوگوں کے لیے آپ کی محبت تھی اور خیال تھا۔ 24 ہجری میں ایک مجوسی غلام ابو لولو نے فیروز نے آپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت عدل کے ایک باب کا اختتام ہوا اور تاریخ اسلام کا روشن چراغ تھی۔ حضرت عمر فاروق نے ہمیں سکھایا کہ اصل حکمرانی تلوار سے نہیں عدل سے ہوتی ہے۔ ایسا حکمران جو رعایا کے دکھ میں راتوں کو جاگتا ہے اور آخرت کے سوال سے ڈرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور پیراڈائز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔